إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب لائق صد تکریم سامعین مکرم، اللہ رب العزت نے دنیا میں 3 نعمتوں کا نزول فرمایا ہے۔ اسلام کو نعمت مسلمانوں کے لیے اور دنیا کے لیے بنا کے بھیجا۔ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ قرآن کو بھی اللہ تعالیٰ نے نعمت بنایا اور مومنوں پر احسان عظیم فرمایا۔ سرتاج رسل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہادی و مرشد بنا کے بھیجا، جو اللہ کا سب سے بڑا احسان ہے۔ دنیا اور آخرت کی نعمتوں کا مستحق اگر کوئی بننا چاہتا ہے تو اس کا پہلا راستہ یہ ہے کہ ان 3 نعمتوں کے ساتھ اپنا تعلق جوڑ لے۔ بلکہ جو شخص ان 3 نعمتوں کو اپنی زندگی کی سب سے بڑی نعمت سمجھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس انسان کو دنیا کے لیے بھی نعمت ہی بنا دیتے ہیں۔ معاشرہ اور زمانہ اس وقت سینکڑوں راہیں دنیا کے سامنے پیش کرتا نظر آتا ہے، لیکن نعمت اور عزت، رفعت و بلندی جو مسلمانوں کو دنیا میں حاصل ہوئی،
اور وہ نعمتوں کا مستحق دنیا میں رہتے ہوئے بھی بن سکے، اس راستے کی طرف توجہ آہستہ آہستہ کم ہوتی جا رہی ہے۔ اور وہ راستہ کیا تھا کہ ایک انسان اپنی زندگی کے مقصد کو نہ بھول جائے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ علم و دانش اور معرفت و عرفان کی گتھیاں سلجھانے والا یہ انسان پوری دنیا کو کھینچ کے لے جانے کی کوشش کر رہا ہے۔ دیکھو لوگ چاند پہ چلے گئے اور تم ابھی تک مسجدوں میں بیٹھے ہو۔ اس مسکین کو پتہ نہیں تمہیں چاند پہ پہنچنے کی خوشی ہے۔ ہادی و مرشد نے ایک انگلی کے اشارے سے اسی چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے تھے۔ علم و معرفت ہے کیا؟ قرآن مجید میں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں امن هو قانت آناء اللیل ساجدا وقائما یحذر الآخرہ۔ جس شخص کے دل میں آخرت کا خوف پیدا ہو جائے، صحیح علم اور معرفت اللہ نے اس کو عطا کی ہے۔ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ، اللہ کی رحمت کی امید اس کے دل میں پیدا ہو جائے۔ خوف اور امید کے درمیان زندگی مومن گزارتا ہے، امید کا پہلو پھر بھی اپنی زندگی میں وہ غالب رکھتا ہے۔ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ، رات کی تاریکی میں اٹھ کر اللہ کے سامنے کھڑے ہو جانا، اللہ سے ہم کلام ہونا، اس کی حلاوتیں اور لذتیں وہی محسوس کر سکتا ہے جس کو کبھی نصیب ہو جائے کہ وہ رات کی تاریکی میں اللہ کے سامنے کھڑا ہے۔ آیت کو دیکھیے، قل، اس بات کا تذکرہ کرنے کے بعد فرمایا جاننے والے اور جن کو اس بات کا علم نہیں برابر ہو سکتے ہیں۔ مجرد نظریات کا نام علم نہیں ہے۔ علم حقیقی وہ ہوتا ہے جس کے نتیجے میں انسان کی زندگی میں عمل آتا ہے، انسان کے اندر اللہ کا خوف پیدا ہوتا ہے اور انسان کے دل میں خیر خواہی اور ہمدردی غالب ہو جاتی ہے۔ انما یتذکر اولو الالباب، لیکن یہ بات بھی اس شخص کو سمجھ میں آتی ہے جس کو اللہ نے عقل سلیم سے نوازا ہے۔ نصیحت اس طرح کی باتوں سے پکڑتا وہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے عقل ایسی عطا کی ہے، المنقاد لشرع اللہ، جس نے اپنی عقل کو شریعت کے تابع کر لیا۔ وہ ہوتی تو ایک عقل ہے لیکن اللہ تعالیٰ اس میں برکت اتنی ڈالتے ہیں۔ ان ابراہیم کان امہ، جس طرح ابراہیم ایک انسان تھے لیکن امت تھے، انجمن تھے، جس نے اپنی عقل کو قرآن و سنت کے تابع کر لیا، وہ پوری دنیا کے لیے بہت بڑی نعمت بن جاتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے کائنات کی تخلیق فرمائی، کائنات کو اس طرح کا سبق دینے کے لیے 1,24,000 پیغمبروں کا ایک تسلسل قائم فرمایا، اور ان مبارک ہستیوں کے سرتاج محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلی وحی جب ملی تو وحی کیا تھی؟ اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھیے۔ پڑھنے پڑھانے، علم سکھانے اور سیکھنے کی بات ہوئی۔ دوسری وحی جب نازل ہوئی تو وحی کون سی وحی تھی؟ یا ایھا المدثر قم فانذر۔ اور اللہ تعالیٰ نے پھر
ایک اور سورت کا نزول فرمایا اور اس میں اللہ تعالیٰ نے اس مشن کی اہمیت اور عظمت کو واضح کیا ہے جس کو آج ہم بھول گئے. یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفه او انقص منه قلیلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا شديدا. اور آگے اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں؟ إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا. اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے سامنے کھڑے ہو جائیے. رات کا کچھ حصہ، رات کا آدھا حصہ یا اس سے زیادہ، اور قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر خوبصورت انداز سے پڑھیے. اور پڑھنے کا فائدہ کیا ہوگا؟ کائنات کی جتنی تاریخیں لکھنے والوں نے لکھی ہیں تاریخیں، کائنات میں سب سے بڑا بہادر انسان تمہیں وہ ملے گا جو تہجد گزار ہوگا. ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا، اس سے مضبوط دل کسی کا نہیں ہو سکتا. وَأَقْوَمُ قِيلًا، اس جیسی خوبصورت بات کسی کی زبان پہ اللہ نے جاری نہیں کی جتنی اللہ تعالیٰ اس شخص کی زبان پہ جاری کر دیتے ہیں جو تہجد گزار ہوتا ہے. اس لیے اللہ رب العزت نے ایک دوسری جگہ تعریف کرتے ہوئے، اپنے پیارے بندوں کی تعریف کرتے ہوئے نشانی بیان کی ہے. وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا إِنَّهَا سَاءَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا. عباد الرحمن وہ ہیں جو جھگڑے کو پسند نہیں کرتے، جو زمین پہ تواضع اور عز و انکساری کے ساتھ چلتے ہیں، اکڑ کے نہیں چلتے. اور اگر کوئی شخص ان سے الجھنا چاہے، کوئی اکھڑے مزاج والا، تو وہ سلام کر کے گزر جاتے ہیں. نہیں، یہ میرا منہج نہیں ہے. اور ان کی نشانی یہ ہے، رات کی تاریکی شروع ہوتی ہے، ان کے جسم میں خوشی کی ایک لہر پیدا ہوتی ہے کہ وہ وقت قریب آ گیا ہے جب اپنے رب سے میں ہم کلام ہوں گا، اور وہ لذتیں مجھے نصیب ہوں گی جو دنیا کے کسی کھانے میں انسان کو محسوس نہیں ہو سکتی. اور کس نظریے سے تہجد پڑھتا ہے، دعائیں کرتا ہے، لا جہنم کی آگ سے بچا دینا. یہ بہت برا عذاب ہے. وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا. اللہ رب العزت اپنے پیغمبر کو حکم دیتے ہیں، رات کو اپنے رب کی پاکیزگی بھی بیان کرو
اور سجدے بھی کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی جو شاگردی کرنے کے لیے زانوائے تلمس طے کرنے کے لیے آئے، اور خواہش یہ تھی کہ میں نے اپنے استاد کی خدمت میں کوئی کمی نہیں کرنی، فرماتے ہیں کعب ابن ربیعہ رضی اللہ تعالی عنہ، فأتيت بوضوئه وحاجته، میں پانی بھی لے کے آیا اور ضرورت کی چیزیں بھی لے کے آیا۔ آپ نے وضو فرمایا تہجد کے وقت اور مجھ سے میری خواہش پوچھی، سل، بتاؤ کیا خواہش ہے تمہارے دل میں، میں اللہ سے دعا کروں گا، اللہ پوری فرمائیں گے۔ خواہش دیکھیے، اسألک مرافقتک فی الجنہ، سرتاج رسول یہ قسمت، یہ نسبت مجھے بڑی پیاری لگتی ہے، دنیا میں بھی میں آپ کا خادم ہوں، جنت میں بھی آپ کے ساتھ ہوں۔ قال او غیر ذلک، میرے صحابی بتاؤ کچھ اور خواہش؟ قال هو ذاک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول جنت جس کو مل جائے اور جنت میں آپ کی رفاقت مل جائے کتنی بڑی نعمت ہے، کوئی اور خواہش نہیں، اس سے بڑی نعمت تو صرف اللہ کا دیدار ہی ہے۔ قال فأعني على نفسك بكثرة السجود، جنت چاہتے ہو، میری رفاقت چاہتے ہو، زیادہ سے زیادہ نوافل پڑھنا، یہ دونوں خواہشیں اللہ پوری فرما دیں گے۔ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون۔ مومنوں کی جہاں نشانی بیان کی گئی ہے، اللہ تعالیٰ نے کامل ایمان والا اس شخص کو کہا ہے جس کی نشانی یہ ہے، انما یؤمن بآیاتنا الذین اذا ذکروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون۔ اللہ پر ایمان لانے والا وہ شخص ہوتا ہے جب بھی اس کو نصیحت کی جائے تو اللہ کی یاد میں وہ سجدہ ریز ہو جاتے ہیں، اور ان کی راتیں ایسی گزرتی ہیں بستروں سے الگ ہو کر سو سکتے ہیں، ان کی بھی خواہش ہے، ان کی بھی چاہت ہے نیند پوری ہو، ان کی بھی خواہش ہے دیکھا جائے گا ابھی تو کچھ آرام کر لے، لیکن جو لذت انہیں نصیب ہوتی ہے کھڑا ہونے کی، اصل میں اس لذت و حلاوت اور مٹھاس سے کوئی واقف نہیں ہے، جس لیے یہ کہتا ہوا اور کرتا ہوا نظر آتا ہے کہ چلو کچھ سو لیں، دیکھا جائے گا، تہجد بھی پڑھ لیں گے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا، افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، رمضان المبارک کے بعد سب سے افضل روزے محرم کے روزے، وافضل الصلاة بعد المکتوبہ صلاة اللیل، اور فرض نماز کے بعد سب سے افضلیت والی نماز ہے تو وہ رات کی نماز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلکہ فرمایا، اس نماز کا اہتمام کرنے والا، اور آج کل ویسے بھی لمبی راتیں ہیں، انسان سو سو کے تھک جاتا ہے، نعمت باردہ، یہ ٹھنڈی نعمت جس کو اللہ نے نصیب کی ہے، نیند بھی پوری ہو جاتی ہے، اور اس طرح کی راتیں ان لوگوں کے لیے نعمت اور غنیمت ہوتی ہیں جن کو اللہ نے صحت سے نوازا ہے کہ ان راتوں کو اللہ کی یاد کے لیے استعمال کریں۔ ان فی الجنۃ لغرفا
युरा ज़ाहिरुहा मिन बातिनिहा व बातिनुहा मिन ज़ाहिरिहा। अल्लाह ने जन्नत में ऐसे महल्लात तैयार किए हैं, आप अगर कहना चाहते हैं तो कह ले क्रिस्टल के महल्लात तैयार किए हैं। कैसे? युरा ज़ाहिरुहा मिन बातिनिहा, अंदर खड़े पूरी जन्नत का नज़ारा तुम कर सकोगे और जन्नती उस महल का नज़ारा कर सकेंगे। अल्लाह के रसूल किसके लिए तैयार किया गया है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अअद्दहा अल्लाहु लिमन अलाना अल-कलाम व अफ़शा अस्सलाम व अतबअ अस्सियाम व सल्ला बिल्लैलि वन्नास नियाम। ये महल्लात तैयार हुए हैं तो उनके लिए अल्लाह ने तैयार किए हैं जिनकी जुबानों में नरमी पैदा हो जाए, जिनके अखलाक अच्छे हो जाएं, जो लोग नरम मिजाज बन जाएं, सलाम को आम करने वाले बन जाएं, और वअतअम अत्तआम, लोगों को अल्लाह की रज़ा के लिए खाना खिलाने वाले बन जाएं, रोज़े रखने वाले बन जाएं, और जब दुनिया सो रही हो तो ये अल्लाह के सामने खड़े हो कि अल्लाह से हम कलाम होने वाले। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल मुबारक था, आप सुबह की नमाज पढ़ने के बाद बस औकात हुक्म देते, हर रआ अहद मिनकुम अर्रुया फलियक़ुस्सहा, कोई है जिसने ख्वाब देखी, मैं उसकी ताबीर करूं। अब ख्वाब मर्जी से तो नहीं आती, आजकल तो मर्जी से ख्वाबें घड़ भी ली जाती है ना, लेकिन ख्वाब मर्जी से नहीं आती। अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, इनकी बड़ी ख्वाहिश थी कि मुझे भी ख्वाब आए, मैं भी अल्लाह के रसूल से उसकी ताबीर पूछूं। एक दिन ख्वाब आ गई, और ख्वाब क्या है? मैं सोया हुआ था, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी फरमाते हैं, ख्वाब आई, मैं मस्जिद पहुंचा, वक्त नहीं मिला कि मैं अपनी ख्वाब पेश कर सकूं। सरताज रसूल वहां से घर तशरीफ ले गए, मैं अपनी बहन हफ्सा के घर पहुंचा और अपनी ख्वाब बयान की। और ख्वाब ये थी कि मैं जब बेदार हुआ, एक शख्स ने मुझे आके मेरे हाथों से पकड़ा और लेके चल दिया। आगे देखा तो तन्नूर से आग निकल रही है। फ़ज़िअतु, मैं डर गया। अचानक एक फरिश्ता सामने आ कहता है, लम तुरा, डरने की बात नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 4 कलिमात से उस ख्वाब की ताबीर बयान की। अर्बअ कलिमातिन गय्यरत हयात अब्दुल्लाह इब्न उमर, इन 4 कलिमात ने उस नौजवान की जिंदगी को बदल के रख दिया। और वो 4 कलिमात क्या थे? निअमर रजुलु अब्दुल्लाह लौ कान युसल्ली मिन अल-लैल, अब्दुल्ला बहुत अच्छा है अगर ये तहज्जुद पढ़ने लग जाए। रावी रिवायत करते हैं, नाफे गुलाम बयान करते हैं, 86 साल जिंदा रहे उसके बाद, लेकिन किसी रात भी उन्होंने तहज्जुद छोड़ी नहीं है। प्याला पानी का भर के रख लेते, जब ऊँघ आने लगती तो हाथ भिगो के अपने चेहरे मुबारक पे लगा लेते। दोबारा फिर ख्वाब आ गई, और ख्वाब क्या आई? सरताज रसूल, मैंने देखा है कि रेशम का एक टुकड़ा है जिस पे मैं बैठा हूँ और मैं जन्नत में चला गया हूँ, और मैं जिधर को देखता हूँ वो टुकड़ा मुझे उड़ा के उधर ही ले जाता है। मैं इधर को देखता हूँ तो मुझे उड़ा के टुकड़ा इधर ले जाता है। आपने फरमाया, निअमर रजुल अब्दुल्लाह लौ कान युसल्ली मिन अल-लैल, बहुत अच्छा है अब्दुल्ला अगर वो तहज्जुद पढ़ने वाला बन जाए। इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, ला हसद इल्ला फी इस्नतैन
رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار. لوگو حسد نہ کیا کرو، حسد بہت بڑا گناہ ہے. دوسرے لفظوں میں یہ اللہ سے لڑائی ہے، یہ اللہ کے فیصلوں پہ غصہ دکھانا ہے اور اللہ کے فیصلوں پر اعتراض کرنا ہے. اس لیے جو اللہ کے فیصلوں پر اعتراض کرتا ہے اس کا ایمان کیسا سلامت رہ سکتا ہے؟ غور کیجئے، 30 سال کی عمر میں سعد رضی اللہ تعالی عنہ مسلمان ہوئے، 36 سال کی عمر میں اللہ کے پاس چلے گئے، 6 سال زندگی اتنی خوبصورت بنائی. روایت پڑھتے ہیں تو ورطہ حیرت میں چلے جاتے ہیں. اہتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ. 6 سال میں مقام کیسا بنایا اس صحابی نے. جب یہ فوت ہوئے تو اللہ کا عرش خوشی سے جھوم اٹھا. اور یہ کون ہے سعد؟ جب سرتاج رسول تشریف فرما تھے اور صحابہ کو کہا تھا سیطلع علیکم الان رجل من هذا الفج من اہل الجنہ، میرے صحابہ اس دروازے سے ایک شخص ابھی داخل ہوگا جو جنتی ہوگا. اور آنے والے کون تھے؟ سعد. فَإِذَا هُوَ سَعْدٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ. دائیں ہاتھ میں کھونٹی پکڑی ہوئی ہے، بائیں ہاتھ میں جوتی. وَتَقْطُرُ لِحْيَتُهُ مَاءً، اور آپ کی مبارک داڑھی سے پانی کے قطرات گر رہے ہیں. اور وجہ کیا تھی؟ ان کو جنت کی بشارت ملی. کیسے؟ 3 جواب دیے. جب ایک صحابی ان کے گھر گئے اور 3 دن رہنے کے بعد واپس پلٹنے لگے. فَلَمَّا وَلَّيْتُ دَعَانِي، جب میں جانے لگا صحابی کہتے ہیں بیٹا کیسے آئے تھے؟ کہا اس لیے آیا تھا کہ دیکھوں راز کیا ہے. تہجد آپ بھی پڑھتے ہیں، میں بھی پڑھتا ہوں، نیکیاں آپ بھی کرتے ہیں، میں بھی کرتا ہوں، کوئی نیا کام نہیں دیکھا. کہا بیٹا سنو، 3 کام میں کرتا ہوں جو تینوں روایتوں میں آئے ہیں. پہلی بات، لیس فی قلبی غمر، میرے دل میں کسی مسلمان کے بارے میں کوئی گرا نہیں ہے. ولا احسد على شيء اعطاه الله اياه على احد، میں نے آج تک کسی سے حسد نہیں کیا. جب سوتا ہوں تو سوتے وقت اپنے دل کو پاک صاف کر کے سوتا ہوں. اللہ تعالیٰ یہ مقام ہم سب کو نصیب فرمائے. فرمایا رشک کر سکتے ہو. حسد کا مطلب ہوتا ہے کہ نعمت فلاں سے اللہ چھین لے مجھے دے دے. اور رشک یہ ہے کہ انسان کہے اے اللہ تیری ہی رحمت سے اس کو ملا، تو اس کو بھی برکتوں سے نواز، اور تو نہیں دیا ہے تو مجھے بھی عطا فرما دے. یہ رشک اگر ہو سکتا ہے تو 2 لوگوں پر. ایک وہ صاحب قرآن ہے جس نے قرآن کو پڑھا، یاد کیا ہے، لیکن صرف پڑھنے تک محدود نہیں کیا، بلکہ دن رات کی گھڑیوں میں اس قرآن کی تلاوت کرتا ہے. فَيَقُومُ بِهِ آنَاءَ اللَّيْلِ، رات کی تاریکیوں میں قیام کرتا ہے. اسی لیے امام احمد رحمت اللہ علیہ جب سفر سے واپس آئے، سحری کا وقت ہے، وضو کر کے قیام کرنے لگے. ساتھی ملازم جو ساتھ جانے والا تھا کہتا ہے آپ تو ابھی سفر سے واپس آئے ہیں، اتصلی وانت قادم من سفر، سفر کی تھکاوٹ ہوگی اور پھر بھی قیام. تو کیا کہا کرتے تھے؟ والعیب کل العیب ان یکون الرجل من اہل الحدیث ولیس له ورد من اللیل، ایک شخص کا تعلق قرآن و حدیث سے ہو، یہ عیب کی بات ہے کہ راتوں کی راتوں گزر جائیں اور اس نے اللہ کے سامنے کھڑے ہو کہ اللہ سے کلام ہی نہ کی ہو. اس لیے سلف صالحین کہا کرتے تھے الذی لا یوتر رجل سوء، جو شخص وتر پڑھ کے نہیں سوتا وہ برے آدمی کی نشانی ہے. اور وتر وہو اقل قیام اللیل، سب سے کم درجہ یہ ہے کہ انسان وتر پڑھ کے سوئے. بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا كانت له ورد
من اللیل من القرآن. صرف مرد نہیں، عورتوں کے اندر بھی تربیت کے یہ پہلو موجود تھے. جب تک عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ پڑھ نہ لیتی ان کو چین نہیں آتا تھا. اور عبداللہ ابن المبارک رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے 20 سال تک میں نے اپنے نفس کو تیار کیا تہجد کے لیے، پڑھتا تو تھا لیکن 20 سال کے بعد میرا دل کہتا تھا کیوں بیٹھے ہو، اٹھو تہجد پڑھ لو، کیوں سوئے ہوئے ہو، اٹھو تہجد پڑھو. کیونکہ جو لذت اسے نصیب ہوتی تھی اس کا ادراک مجھے 20 سال کے بعد ہوا. پھر بقیہ 20 سال پہ جس لذت سے میں نے گزارے اس کا بیان نہیں میں کر سکتا، کیونکہ وہ وہی محسوس کر سکتا ہے جس کو وہ لذت ملی ہوئی ہو. دوسرا وہ شخص جس پہ رشک کیا جا سکتا ہے وَرَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ مَالًا فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ آنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ. جس کو اللہ نے مال دیا ہے وہ دن رات اللہ کی رضا کے لیے، دین کی سربلندی کے لیے خرچ کرتا نظر آتا ہے. آج ہر شخص پریشان ہے. کوئی کہتا ہے بس جی کیا کریں، بڑی کوشش کی یہ کام نہیں بنتا، سستی نہیں جا رہی ہے. دوسرا کہتا ہے جی کوشش کرتے ہیں کامیابی نہیں ملتی. تیسرا کہتا ہے ڈاکٹرز نے یہ نسخہ بھی دیا ہے لیکن کام نہیں بنتا. وہ کبھی قرآن و سنت کے نسخے بھی استعمال کر کے دیکھ لو، اللہ نے ان میں بڑی برکت رکھی ہے. یہ بھی ایک میدان ہے جو بالکل خالی ہوتا جا رہا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتنی بڑی نعمت تہجد، اتنا بڑا مقام، اتنی بڑی بلندی، اتنی بڑی رفعت ہے. علیکم بقیام اللیل، رات کے قیام کو لازم پکڑو. فإنہ دأب الصالحین قبلکم، یہ پہلے نیک لوگوں کا شعار تھا. دأب الصالحین قبلکم وہو قربۃ الی ربکم، رب کا تقرب ملتا ہے تو قیام اللیل سے ملتا ہے. مکفر للسیئات، گناہوں کو اللہ معاف کر دیتے ہیں. منہات للآثام، تہجد پڑھنے والے کے اندر اللہ تعالیٰ ایسی لیزر شعاعیں پیدا کر دیتے ہیں کہ برائیوں سے ویسے ہی بچ جاتا ہے، وہ برائیاں اس کے قریب نہیں آتی. ومطردۃ للداء عن الجسد، جسمانی بیماریوں کو اللہ صاف کر دیتے ہیں جسم کو ان بیماریوں سے. تہجد پڑھ لو. بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آج کے اس خطبے کا پیغام سمجھیے وہ کیا ہے؟ من قام بعشر آیات لم یکتب من الغافلین، غفلتوں کا شکار ہونے والے، سستیوں کا شکوہ اور شکایت کرنے والے، کمزوریوں کا واویلا کرنے والے اور محرومیوں کا ڈنکا، محرومیوں کی آوازیں لگانے والے، اس روایت کو سمجھیں. 10 آیتیں عشاء کی نماز سے لے کر صبح کی نماز تک، رات کے کسی حصے میں 10 آیتیں اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے جو پڑھ لے، اللہ رب العزت اس کا غافلوں میں سے نام کاٹ دیتے ہیں. ابھی بات سمجھ نہیں آئی. ایک چھوٹا سا سوال کر کے اس بات کو پھر میں کہنا چاہوں گا. کون ہے میرے انتہائی محترم، محتشم، مکرم بزرگ اور بھائی جن کو آخری 2 صورتیں یاد ہیں، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس؟ یہ 2 صورتیں کن کن کو یاد ہیں؟ ان 2 صورتوں کی 11 آیتیں ہیں. آپ کو قرآن کا کوئی حصہ یاد نہیں، اٹھ کے یہ 2 صورتیں پڑھ لے، اللہ غافلوں میں سے نام کاٹ دیں گے. وَمَنْ قَامَ بِمِئَةِ آیَةٍ كُتِبَ مِنَ الْقَانِتِينَ، اور جو 100 آیتیں پڑھ لے اللہ تعالیٰ اس کا قانتین میں نام لکھ دیتے ہیں. وَمَنْ قَامَ بِأَلْفِ آیَةٍ، اور جو 1000 آیتیں پڑھ لے کتب من المقنطرین، وہ تو ایسا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے دنیا اور جنت کے خزانوں کا مالک بنا دیا ہے.
مالک ابن دینار رحمت اللہ علیہ رحمتا واسعہ اہل علم تشریف فرما ہے. مالک بن دینار، جس طرح دینار مہنگا ہے، مالک بن دینار کی جب بات آ جائے تو وہ بھی بہت مہنگی ہوتی ہے. ان کے بھانجے نے دیکھا کہ ماموں کرتے کیا ہیں. ایک دن ان کے کمرے میں داخل ہو گئے. معمول کیا ہے ان کا رات کا؟ مصلی بچھایا، اللہ کے سامنے کھڑے ہو گئے. قیام میں بھی رو رہے ہیں، رکوع میں بھی رو رہے ہیں، سجدے میں بھی رو رہے ہیں. سحری کا وقت ہو گیا اور آخر سلام پھیرنے کے بعد کیا کہتے ہیں؟ ما عبدناک حق عبادتک، اللہم، اللہ ہم نے تیری جو عبادت کا حق تھا وہ ادا نہیں کیا. اپنی سفید داڑھی کو پکڑا اور کہا اللہم فحرم شیبۃ مالک علی النار. اللہ صرف ایک ہی سوال ہے، یہ سفید بال ہو چکے ہیں، اللہ جہنم پہ ان کو حرام قرار دے دے. آج چونکہ ہم ایسی زندگی کی تلاش میں ہیں کہ خوشی مل جائے. اصل خوشی ہے قربت الہی. خوشی ہم تلاش کرتے ہیں، نوکری میں نوکری مل گئی، ریٹائرمنٹ آ گئی، خوشی ختم. خوشی ہم سمجھتے ہیں ڈگری مل جائے، ڈگری مل گئی، خوشی ختم. اسی لیے میری اور آپ کے بچوں کی تربیت کی ڈائریکشن درست نہیں ہے. ہم نے زندگی کے SOPs بنائے وقتی. بیٹا محنت کرو، کل کو اچھی نوکری ملے گی، نوکری مل گئی، آگے کچھ پتہ نہیں. بیٹا ہمت کرو، کل کو کوئی آپ کو رشتہ نہیں دے گا، شادی ہوگی پھر نہیں. سب سے پیاری زندگی وہ ہے جس میں اللہ کا تقرب ہو. وہ انسان کسی بھی زاویے میں ہوتا ہے تو وہ ہر وقت اللہ کی اس فیصلے پہ خوشی ہوتا ہے، اور یہ خوشی ملتی اس وقت ہے. پوری زندگی کی خوشی جو قبر تک ساتھ جاتی ہے، جنت تک ساتھ جائے گی. جو اللہ کے قریب ہو گیا، جس کو اللہ کا تقرب مل گیا، اس سے بڑھ کے دنیا میں کوئی لذت والی زندگی نہیں گزارتا. اور وہ لذتیں ملتی ہیں تو اللہ کے سامنے گرنے سے ملتی ہیں، اکڑنے سے نہیں ملتی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاءنی جبریل، جبریل امین کا نزول ہوا. فقال یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور کہنے لگے اے اللہ کے پیارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، عش ما شئت فإنک میت، آپ کی جتنی زندگی ہے ایک نہ ایک دن تو آپ نے اللہ کے پاس جانا ہے. پیغام اللہ کے رسول کو دیا جا رہا ہے اور ان کے ذریعے مخلوق کو اللہ تعالیٰ یہ پیغام پہنچا رہے ہیں، عش ما شئت فإنک میت. جتنی زندگی ہے ایک نہ ایک دن تو اس دنیا سے جانا ہے. کتنے وہ لوگ تھے پیارے جس جگہ آج ہم بیٹھے ہیں، جنہوں نے اپنے ہاتھوں سے ان کو بنایا، اور کتنے وہ مخلص ہوں گے کہ آج یہ بہاریں جو نظر آتی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو کروڑہ رحمتوں سے نوازے. اور کتنے وہ مبارک ہیں جو آج بھی اس پودے کو پانی دینے کے لیے ہمتاً گوش لگے رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی زندگیوں کو بابرکت بنائے. وَاعْمَلْ مَا شِئْتَ فَإِنَّكَ مَجْزِيٌّ بِهِ وَأَحْبِبْ مَنْ شِئْتَ فَإِنَّكَ مُفَارِقُهُ. آپ دنیا میں جس سے محبت کرتے ہیں ایک نہ ایک دن تو وقتی افتراق ہوگا، اور جو عمل آپ کر رہے ہیں بدلہ اسی عمل کا ہی ملنا ہے. وَاعْلَمْ أَنَّ شَرَفَ الْمُؤْمِنِ قِيَامُهُ بِاللَّيْلِ. اگر وہ یقین کر لیجئے، اگر کوئی اپنا شرف، اپنا مقام، بلندی، رفعت چاہتا ہے
تو وہ اللہ نے رات کی تہجد میں رکھا ہے۔ وَعِزَّهُ اسْتِغْنَاؤُهُ عَنِ النَّاسِ، اگر اپنی عزت کو برقرار رکھنا چاہتا ہے تو اس کی زندگی کے اندر جب بھی ہاتھ اٹھے تو کس ہستی کی طرف؟ اللہ کی طرف ہاتھ اٹھے، وہ اللہ کا ہی فقیر بن کے رہے، لوگوں سے مستغنی ہو کے رہے۔ اللہ رب العزت ہمیں تہجد کی یہ نعمت نصیب فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان العبد اذا اخطأ خطيئة فيحرم به قيام الليل ان العبد اذا اذنب الذنب فيحرم به قيام الليل، بندہ مومن جب گناہ کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس سے تہجد کی نعمت چھین لیتے ہیں۔ یہ عام شخص کو اللہ نصیب نہیں فرماتے۔ اس لیے ابو قتادہ السدوسی بیان کیا کرتے تھے، قتادہ بن دعامہ السدوسی کہا کرتے تھے لا یقوم اللیل منافق، کوئی منافق شخص تہجد نہیں پڑھتا۔ یہ شخص جو منافق ہوگا اس کو تہجد نصیب نہیں ہوگی۔ یہ اللہ کی پسند ہے جو اللہ جس کو عطا کر دے۔ وَإِنَّ الْعَبْدَ إِذَا أَذْنَبَ الذَّنبَ فَيَنْسَى بِهِ بَابًا مِنَ الْعِلْمِ، بندہ جب گناہ کرتا ہے تو علم کا ایک دروازہ بھول جاتا ہے۔ وَإِنَّ الْعَبْدَ إِذَا أَذْنَبَ الذَّنبَ فَيُحْرَمُ مِنَ الرِّزْقِ قَدْ هُيِّئَ لَهُ، بندہ جب گناہ کرتا ہے اللہ نے جو انعامات رکھے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان انعامات سے اور اس مال سے اسے محروم کر دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے جب اسلامی سلطنت مدینہ میں قائم کی تو مدینے والوں کو سب سے پہلے جو پیغام دیا تو پیغام کیا تھا؟ صحابی فرماتے ہیں قدمت المدینہ ورأيت الناس قد انجفلوا إلى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں مدینہ پہنچا، میں نے دیکھا کہ لوگ دوڑ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں قدیم رسول اللہ، قدیم رسول اللہ، قدیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول تشریف لائے۔ میں نے جب جا کے دیکھنا چاہا کہ کون سی ہستی آئی ہے، فلما تبینت وجہا، جب میری پہلی نظر رخ انور پہ پڑی میری زبان بول اٹھی ان هذا الوجه ليس بوجه كذاب، یہ مبارک چہرہ جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلا پیغام یہ دے رہے تھے افشوا السلام، سلام کو عام کرو، واطعموا الطعام، لوگوں کو اللہ کی رضا کے لیے کھانا کھلایا کرو، وصلوا الارحام، رشتہ داروں سے اچھا سلوک کیا کرو، وصلوا باللیل والناس نیام، جب لوگ سو رہے ہوں تم تہجد پڑھا کرو، تدخلون الجنت بسلام، تم سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر يقول من يدعوني فأستجيب له ومن يسألني فأعطيه ومن يستغفرني فأغفر له، رات کا تہائی حصہ جب باقی رہ جاتا ہے دنیا تو سو رہی ہوتی ہے لیکن رب کی رحمت دیکھیے، اللہ رب العزت آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں، تشریف لاتے ہیں کہ میں یلیک بعظمتی وشأنی وجلالی، جیسے اس کی شان کو لائق ہے، اور پھر اپنی مخلوق کو بلاتے ہیں من یدعونی فاستجیب لہ، کوئی ہے دعا کرنے والا میں اس کی دعا کو قبول فرماؤں، من یسألنی فاعطیہ، کوئی ہے جس کے پاس کوئی خواہشات ہیں میں ان کی خواہشات کو پورا کر دوں، سوال کرنے والے میں ان کو عطا کر دوں، نہیں یستغفرنی فاغفر لہ، کوئی ہے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرنے والا میں اسے معاف کر دوں، هل من مسترزق هل من مستغفر، کوئی ہے رزق کا متلاشی، کوئی ہے اپنے گناہوں کی بخشش کا متلاشی،
فلا يزال كذلك حتى يضيع الفجر، یہ کام جاری رہتا ہے۔ خالق و مالک بلاتے ہیں اپنے بندوں کو اس وقت تک جب فجر ظاہر ہو جاتی ہے۔ یہ کتنا محروم ہے انسان جو رزق کی تلاش میں 10 سے 12 گھنٹے سفر کرنے والا رب کے وعدوں پہ یقین نہیں آتا۔ کیوں نہیں آتا؟ کیونکہ اس کا ایمان زندہ نہیں۔ رب کے سامنے ہاتھ پھیلا کے تو دیکھے، ذرا کھڑا ہو کے تو دیکھے، ذرا اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو کے تو دیکھے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں ان ربکم حیی کریم یستحیی من عبدہ اذا رفع یدیہ الیہ ان یردہما صفرا خائبتین۔ گناہ بھی بندہ کرتا ہے، ہاتھ جب اٹھاتا ہے، اللہ رب العزت کے پیارے پیغمبر فرماتے ہیں اللہ بڑے کریم ہیں، بڑے حیا کرنے والے ہیں اور ستیر ہیں، بڑے پردے ڈالنے والے ہیں۔ جب بندہ ہاتھ اٹھاتا ہے گناہ بھی اس نے کیے ہوتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں میں اس کے ہاتھوں کو خالی کیسے واپس کر دوں۔ اللہ رب العزت ہمیں توفیق سے نوازے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاثۃ یحبہم اللہ ویضحک الیہم ویستبشر بہم، 3 ایسے سعادت مند ہیں جو اللہ کے پسندیدہ ہیں، اللہ رب العزت ان کو دیکھ کے مسکراتے ہیں اور فرشتوں کو بھی ان کے بارے میں بتاتے ہیں کہ دیکھو میرے کتنے یہ پیارے بندے ہیں۔ وذکر من بینہم، اور ان میں سے ایک وہ ہے رجل سار من فراشہ ولحافہ، سار من لحافہ وفراشہ، جو اپنے بستر کو بھی چھوڑتا ہے، چارپائی کو بھی چھوڑتا ہے، الی صلاتہ، نماز کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت فرشتوں سے مخاطب ہو کے فرماتے ہیں میرے فرشتوں دیکھو اس کو، یذر شہوتہ ویذکرنی ولو شاء رقد، اس نے اپنی ساری شہوتوں کو چھوڑا، خواہشوں کو چھوڑا، میری یاد میں کھڑا ہو گیا، گواہ رہنا میں نے اس کو اپنی رحمت میں لپیٹ لیا، یہ چاہتا تو سو سکتا تھا۔ اور دوسری روایت کے لفظ ہیں اللہ رب العزت 2 آدمیوں کو بہت پسند کرتے ہیں، ایک ان میں سے وہ ہے قام من لحافہ وفراشہ من بین اہلہ وحبہ الی صلاتی رغبۃ فیما عندی وشفقۃ مما عندی، ایسا شخص بستر بھی چھوڑا، لحاف بھی چھوڑا، چارپائی بھی چھوڑی، بیوی کو بھی چھوڑا، لہو امرأۃ حسنا، اس کی بیوی ہے بھی خوبصورت، وَلَهُ فِرَاشٌ لَيِّن حسن، بڑے بڑے اچھے اور ملائم بستروں پہ لیٹا ہوا، لیکن اللہ کی یاد میں وہ لذت محسوس کرتا ہے، چھوڑ کر سب کچھ اللہ کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے۔ کس بات کی امید کر کے کہ مجھے اللہ کی جنت چاہیے، مجھے اللہ کی جہنم سے بچنا ہے۔ اللہ رب العزت فرشتوں سے مخاطب ہو کے کہتے ہیں یہ ہیں وہ لوگ جن کو میں نے پسند کر لیا۔ آج بھی وقت ہے کہ ہم بھی ان لوگوں کی صف میں شامل ہو جائیں جن کو اللہ رب العزت دیکھ کے خوش ہوتے ہیں، اللہ رب العزت مسکراتے ہیں، اور اللہ رب العزت فرشتوں کے سامنے ان کی تعریفیں کرتے ہیں۔ اور شریعت نے تو کتنا آسان طریقہ بتا دیا، من نام عن حزبہ او شیء من ذلک، جو شخص رات کو تہجد کی نیت کر کے سویا ہے، تہجد نہیں پڑھ سکا اور صبح کی نماز کا وقت ہو گیا ہے، صبح نماز پڑھتا ہے، اشراق سے فارغ ہوا، سورج نکلتا ہے، اشراق سے پھر فارغ ہوتا ہے، فجر کی نماز سے لے کر ظہر کی نماز تک بھی اگر وہ رکعات اور وہ قرآن کی تلاوت کر لے، کتب لہ کأنما قرأہ من اللیل، اللہ فرشتوں سے مخاطب ہو کر فرماتے میرے فرشتوں، تھکا ہوا تو سویا رہا، بیدار نہیں ہو سکا، اس نے پڑھ تو لی ہے، خواہ دن کے اجالے میں پڑھی ہے، ان کو ثواب اور اجر وہ لکھا جائے کہ انہوں نے رات کو ہی تہجد پڑھی ہے۔ اراک بطول اللیل ویحک نائما وغیرک فی محرابہ یتہجد
فصام وقام الدهر والناس نوم ويخلو برب واحد يتفرد بجزم وحزم واجتهاد وبلغة ويعلم أن الله ذو العرش يعبد فهذا سعيد في الجنان منعم وهذا شقي في الجحيم يتقيد فلو كانت الدنيا تدوم لأهلها لكان رسول الله حيا يخلد وكأني بنفسي في القيامة واقف وقد فاض دمعي والمفاصل ترعد وقد نسب الميزان للفصل والقضاء وقد قام خير العالمين محمد. اے اللہ کے نیک بندے، دیکھو تم سوئے ہوئے ہوتے ہو، کتنے اللہ کی نعمتوں کو لوٹنے کے لیے رات کی تاریکی میں کھڑے نظر آتے ہیں. تم سوئے ہوئے ہوتے ہو، کوئی اپنے آپ کو سعادت مند بنا رہا ہوتا ہے، تم سوئے رہے ہوتے ہو، اور کتنے لوگ اپنے آپ کو جہنم سے آزاد کروانے کے لیے تہجد پڑھ رہے ہوتے ہیں. تم سوئے ہوئے ہوتے ہو اور کتنے اپنے آپ کو جنتی بنا چکے ہوتے ہیں. یاد رکھنا، تم سونے کے لیے نہیں آئے، کھانا پینے کے لیے نہیں آئے، یہ زندگی کا حصہ ضرور ہے. اللہ رب العزت کے پیغمبر جو دنیا میں سب سے اعلیٰ، یاد رکھنا اگر بقا ہوتی، سالمیت ہوتی تو کم از کم اس ہستی کو ہوتی، لیکن وہ بھی اللہ کے پاس چلے گئے. اس لیے اپنی زندگی سے دھوکہ نہ کھائیے، اٹھیے، اپنے آپ کو سعادت مند لوگوں کی صف میں کھڑا کر لیجئے. کیا وقت ہوگا جب رب کے سامنے حاضری ہوگی، جب اللہ رب العزت اپنے فرشتوں سے فرمائیں گے یا ملائکتی هل تجدون لعبدی من تطوع فتکملون بها فریضۃ. میرے فرشتوں، میرے بندوں کے نام اعمال کو کھولو، دیکھو ان کے نوافل ہیں، ان کے نوافل کی وجہ سے ان کے فرائض مکمل کیے جائیں. اور اس وقت شفاعت کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہوں گے. لیکن کون ہے سعادت مند جو ان صفوں میں کل قیامت کو کھڑا ہو جائے؟ جس کی شفاعت کرنے والے محمد رسول اللہ ہوں. اللہ رب العزت ہمیں ان لوگوں کی صف میں شامل فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الحمد لله على إحسانه الشكر له على توفيقه وامتنانه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان فإنه عدو للإنسان. ایک بہت بڑی نعمت جس کو اس وقت دنیا بھولتی جا رہی ہے وہ رات کی نماز ہے. اس رب کا کروڑہا شکر ہے جس نے ہمیں ایمان کی حالت میں اور صحت کی حالت میں لمبی راتیں نصیب فرمائی. دیکھیے ان لوگوں کو جا کے جن کو نیند نہیں آتی، پوچھئے ان لوگوں سے جا کے جو صحت کی نعمت سے محروم ہے اور مدتوں سے ہاسپٹل میں ہے. اس نعمت کو حاصل کرنے کے کچھ آداب ہیں. اس وقت تک انسان تہجد کے لیے قوت نہیں حاصل کرتا جب تک بہت ساری چیزیں ہیں جن میں 3 کا اہتمام نہیں کرتا. اگر تہجد کی توفیق لینا چاہتے ہو تو اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دو، اللہ سے سچی توبہ کر کے ہر قسم کے حرام کام سے بچ جاؤ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک سوال کرنے والا سوال کرتا ہے، میں پوری کائنات سے زیادہ عبادت گزار بننا چاہتا ہوں. فرمایا بن سکتے ہو. سرتاج رسول کیسے بنوں گا؟ فرمایا اتق المحارم تکن اعبد الناس. حرام چیزوں سے بچ جاؤ، تجھ سے بڑا کوئی عبادت گزار نہیں ہے. کہا سرتاج رسول میں پوری دنیا سے امیر بننا چاہتا ہوں. فرمایا بن سکتے. کہا کیسے؟
فرمایا وَارْضَ بِمَا قَسَّمَ اللَّهُ لَكَ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ، جو اللہ نے تیرے بارے میں فیصلے کیے ہیں، جتنا دیا ہے، خوش ہو کے کہہ دو الحمدللہ، اللہ میں تو اس کے بھی لائق نہیں تھا جتنا تو نے دے دیا، تجھ سے بڑا کوئی امیر نہیں ہوگا۔ اور صحابہ کی خواہش کا زاویہ دیکھیے گا، ایک دن کچھ صحابہ اکٹھے ہو کے آ گئے۔ آج کسی بھی جگہ کچھ چند احباب جماعت اکٹھے ہو کے آ جائیں تو فکر پڑ جاتی ہے اللہ خیر کرے آج کیوں آ گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے فقیر صحابہ، اور آ کے کیا کہتے ہیں؟ سرتاج رسول سبق المفردون، یہ مالدار تو ہم سے سبقت لے گئے، ہو سکتا ہے اگلا سوال یہ ہوتا ہمیں بھی کوئی مال ملنے کی کوئی سبیل بتائیے، یہ نہیں کہا کوئی ایسا عمل بتا دیجئے یہ صدقہ کر کے جو اجر لے جاتے ہیں ہم بھی ویسا اجر لے سکیں۔ آپ نے بتا دیا کہ نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر کہہ دینا، آپ کو بھی اتنا اجر مل جائے گا۔ نماز پڑھ کے فارغ ہوئے، سب اپنے اپنے کاموں کو چل دیے اور یہ صحابہ بیٹھے ہیں۔ انہوں نے مڑ کے دیکھا یہ کیسے بیٹھے ہیں، پوچھا کیا خیر تو ہے؟ کہا اللہ کے رسول نے بتایا تب جھوٹ تو بول نہیں سکتے تھے، تربیت تو اس صادق و امین نے کی تھی۔ اگلی نماز کا وقت ہوا وہ بھی بیٹھ کے ذکر کر رہے ہیں، دوسری مرتبہ پھر آ گئے۔ اللہ کے رسول کیا کرے، ہمیں آپ نے ایک عمل بتایا تھا، ان بھائیوں نے پوچھا ہم نے ان کو بھی بتا دیا، وہ بھی ذکر کرنے لگ گئے ہیں، پھر بھی افضل ہو گیا وہ، ہمارا تو اتنا اجر نہ بنا۔ فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، پھر یہ اس رب کا فضل ہے جس کو عطا کرتے ہیں۔ یہ تہجد اس وقت تک نصیب نہیں ہوگی جب تک حرام چیزوں سے نہ بچا جائے۔ دوسری بات، تہجد پڑھنی ہے اور یہ نعمت حاصل کرنی ہے تو اپنی زبان پہ ذکر کو جاری کر لو، چلتے پھرتے اللہ اکبر، استغفر اللہ، لا الہ الا اللہ، لا حول ولا قوة الا باللہ، سبحان اللہ، حسبی اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر، اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا۔ ذکر کو اپنی زبان پہ جاری کر لو، تہجد آسان ہو جائے۔ اور تیسرا کام، اپنے آپ کو پاکیزہ رکھنے کی کوشش کرو، باوضو رکھنے کی اپنے آپ کو عادت ڈالو۔ اس پاکیزگی کی وجہ سے اللہ ظاہری اور باطنی دونوں پاکیزگیاں تمہیں عطا کر دیں گے۔ اسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آداب بتائے ہیں، نیت کر کے رات کو سویا کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اتى فراشا وهو ينوي ان يقوم يصلي من الليل فغلبت عيناه حتى اصبح كتب له ما نوى۔ نیت کر کے سوئیں گے، اگر بیدار نہ بھی ہو سکے، حدیث میں آتا ہے ایک شخص نیت کر کے سوتا ہے، نیند کا غلبہ ہو جاتا ہے، صبح تک بیدار نہیں ہوتا، 2 رکعتیں بھی نہیں پڑھ سکا، اللہ فرماتے ہیں فرشتوں سے انا قیدت عبدی بقید من قیودی، میرے فرشتوں سلایا تو ہم نے رکھا، اس نے نیت تو کی تھی نا، اس کی رات کی تہجد اس کے نام اعمال میں لکھ دی جائے۔ وَكَانَ نَوْمُهُ صَدَقَةً عَلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ عَزَّ وَجَلَّ، اور فرمایا لوگ تو صدقہ دیتے رہے اور یہ سویا رہا، اس کی نیند کو بھی ضائع نہیں کرنا، 4 سے 6 گھنٹے کی نیند کو بطور صدقہ اس کے نام اعمال میں لکھ دیا جائے۔ دوسرا ادب، باوضو ہو کے سویا کرے۔ ما من عبد يبيت على ذكر طاهرا الا بات معه في شعاره ملك لا ينقلب ساعة من الليل الا قال اللهم اغفر لعبدك فانه بات طاهرا۔ آج 20 سے 30 ہزار روپے گن مین کو دیے جاتے ہیں نگرانی کرنے کے لیے، بس اوقات کوئی آتا ہے یا نہیں آتا، گھر کی صفائی وہی کر کے لے جاتا ہے،
اور بس اوقات وہ سویا رہ جاتا ہے، گھر لٹ جاتا ہے، اور بس اوقات اس بیچارے کی بھی جان ضائع ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے سب کی۔ لیکن جو باوضو ہو کے سوتا ہے، اللہ کا نورانی فرشتہ روڈ پہ نہیں، مین گیٹ پہ نہیں، اس کے صحن میں نہیں، بالکونی میں نہیں، اور اس کے بیڈ روم میں نہیں، اس کے بستر میں رات گزارتا ہے۔ کرتا کیا ہے؟ نگرانی کس کی؟ جس نے وضو کیا ہے۔ لا ينقلب ساعة من اللیل، رات کی کوئی ایسی گھڑی نہیں گزرتی یہ کروٹیں بدل رہا ہے، سویا ہوا ہے، اور فرشتہ دعا کر رہا ہوتا ہے، اللہم اغفر لعبدک فإنہ بات طاہرا۔ اے اللہ، اس کی نگرانی کے لیے بھیجا، نگرانی تو ہو گئی، میری دعا ہے اے اس کے خالق و مالک، یہ باوضو ہو کے سویا ہے، اس کے گناہوں کو بھی معاف کر دے۔ دعا کون کر رہا ہے؟ فرشتہ۔ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں، عبود نامی ایک مشہور زمانہ چور تھا، ساتھیوں کو لے کے، بہت بڑا گینگسٹر تھا، اپنے ساتھیوں کو لے کے 7 دن تک ایک چھت پہ روزانہ جاتے کہ اس گھر کی چوری کرنی ہے۔ تنگ آ گیا، جب بھی وہ جاتا تو اس کو نظر آتا کہ کوئی قرآن لے کے بیٹھا ہے۔ آخر گھر والے سے پوچھتے ہیں، تقیم حلقۃ القرآن من کل لیلہ، اوے تم ہر روز ہی درس قرآن اپنے گھر میں کرواتے ہو؟ اس نے کہا میں نے تو ایک دن نہیں کروایا۔ کہتے پھر یہ بندے کون بیٹھے نظر آتے ہیں؟ کہا اللہ ہی جانتا ہے، مجھے تو نہیں پتا، کوئی اللہ کے نورانی فرشتے ہی ہوں گے۔ اس نے زندگی کی چوریوں سے توبہ کر لی کہ کوشش کرنے کے باوجود میں کامیاب نہیں ہوا، یہ اللہ کے نگران ہی ہوں گے۔ وضو کر کے سو جائیے اور سورۃ الملک کی تلاوت کیجئے، ذکر و اذکار کر کے سو جائیے جو ذکر و اذکار اللہ کے رسول نے سمجھائے ہیں۔ سورۃ الملک ہی المانع، سورۃ تبارک ہی المانعۃ من عذاب القبر، اگر قبر کے عذاب سے بچنا چاہتے ہو سورۃ الملک کی تلاوت کر کے سو جایا کرو۔ روایت بتاتی ہے کہ قبر کے عذاب سے یہ نجات دلوائے گی، شفاعت صاحبہا، اور تیسری روایت میں خاصمت عن صاحبہا، قیامت کے دن ضد کرے گی، جھگڑا کرے گی، حتی ادخلتہ الجنہ، جب تک سورۃ الملک پڑھنے والے کو جنت میں داخل نہیں کروا دے گی، اللہ کے سامنے سفارش کرنے میں ضد کو چھوڑے گی نہیں۔ چوتھا کام، بڑے ادب کے ساتھ ریموٹ اپنے تکیے کے پاس رکھ کے نہ سویا کرو، مسواک رکھ کے سویا کرو۔ کان لا ینام الا والسواک عند رأسی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آرام کرنا چاہتے تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسواک تیار کر کے ان کے تکیے کے پاس رکھ دیا کرتی تھی۔ آج مسواک ختم ہوئی، ریموٹ آ گیا، رات 2 بج جاتے ہیں، جس نے سونا ہی 2 بجے ہے وہ تہجد کیسے پڑھے گا؟ اور اس نے دیکھنا وہ کچھ ہے جس کا تذکرہ زبان پہ لانا بھی مشکل ہو جاتا ہے کسی مہذب انسان کا۔ مسواک کا اہتمام کیجئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جب وہ رات کو اٹھتے صحابی فرماتے ہیں تو آپ سب سے پہلے مسواک کیا کرتے، اور صحابہ کو یہ حکم دیا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، طہروا افواہکم فإنہا طرق القرآن، اپنے منہوں کو صاف ستھرا رکھا کرو، یہ قرآن کے راستے ہیں۔ جب کوئی قرآن پڑھنے والا قرآن پڑھتا ہے، وضع ملک فاہ علی فی، فرشتوں کی کوئی خوراک نہیں، اللہ نے ان کو اس سے مستغنی کیا ہے۔ لیکن قرآن پڑھنے والا جب قرآن پڑھتا ہے، صحیح الجامع کی روایت ہے، قاری قرآن پڑھ رہا ہوتا ہے، فرشتے اپنے ہونٹ اس کے ہونٹوں پہ رکھ دیتے ہیں، جو قرآن کے الفاظ جو کلمات فرشتوں کی خوراک بن جاتی ہے۔ جب بیداری ہو، آپ سوچئے آج کیا کہتے ہیں، بھی نماز کے لیے نہیں آئے، او بس الارم لگایا تھا تو وہ بجا ہی نہیں ہے۔ نہ صحابہ اور تابعین اور سلف صالحین کے زمانے میں موبائل تھے، نہ ٹی وی تھے، نہ گھڑیوں کے الارم تھے، نہ ٹائم پیس تھے، کیا تھا؟
دل کے اندر ایمان کا الارم تھا. کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے مومن کو اگر اس کا ایمان زندہ ہو. اگر ایمان زندہ نہیں ہے، ایک نہیں 2 موبائل 6 موبائل رکھ لو اپنے پاس دائیں اور بائیں، یہ اٹھانے کے لیے کافی نہیں ہوں گے. اٹھتا ہے انسان تو ایمان کی طاقت سے اٹھ سکتا ہے. اس ایمان کی طاقت کی دعا کیا کریں، اللہ میرے اور آپ کے ایمان کو قوت والا بنائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیدار ہوتے تو سب سے پہلے اپنے دونوں ہاتھوں کے ساتھ اپنے چہرہ انور پہ ہاتھ لگاتے. وَهُوَ يَمْسَحُ الوجہ بیدئی، اپنے چہرے کو دونوں ہاتھوں کے ساتھ مسح اس طرح کرتے کہ نیند ختم ہو جائے اور آپ سورۃ آل عمران کی 10 آیتوں کی تلاوت کیا کرتے. آپ تہجد پڑھنا چاہتے ہیں، سب سے پہلے كان اذا قام من الليل افتتح صلاته بركعتين خفيفتين. آپ جب تہجد پڑھنا چاہتے پہلی 2 رکعتوں کو ہلکا پڑھتے، اور آپ کا معمول یہ تھا كان لا يزيد في رمضان ولا في غير رمضان على 11 ركعة. اللہ کے رسول رمضان اور غیر رمضان میں 11 رکعتوں کا اہتمام کیا کرتے. اکیلے نہیں، آواز دیتے قومی یا عائشہ فاوتری، عائشہ تم بھی اٹھو، دنیا میں اکٹھے نہیں، یہ سفر جنت تک جانا چاہیے. آواز دیتے ایقظوا صواحب الحجرات، ان حجروں والیوں کو اٹھاؤ لکی یصلین، یہ بھی تہجد پڑھے. آج اللہ نے اتنے خزانے رات کو نازل کیے ہیں، یہ تن خزانوں سے محروم ہو جائیں گی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس عمل کو جاری رکھتے. مستقل مزاجی اختیار کیجئے. تم 11 رکعتیں نہیں پڑھ سکتے، آہستہ آہستہ عادت بنائیے. 2 رکعتوں سے ابتدا کیجئے. تہجد کے وقت نہیں اٹھ سکتے، عشاء کے بعد 2 رکعتیں پڑھ کے سو جائیے، پھر 4 کر لیجئے، پھر 6 کر لیجئے. تدرج کے ساتھ ذہن کو تیار کیجئے یہاں تک کہ عادت بن جائے. جو سلف کہا کرتے تھے جس رات کو وضو کر کے نہ سوتے چین ہی نہیں آتا تھا، کیونکہ عادت بن گئی تھی. اور عمر نے دعا کی تھی جو عشاء کی نماز پڑھ کے نہ سوئے اس کو چین کی نیند نہ آئے. آج جس کا ایمان زندہ ہے اس کو نیند نہیں آ سکتی، چین اور آرام نہیں آ سکتا جب تک عبادت مکمل نہ ہو. اور سچ کہا جس نے کہا کہ میری زندگی کی 2 نعمتیں ہیں، ایک نعمت تہجد اور دوسرا مغرب کے بعد قرآن مجید کا درس. جب تک یہ دونوں کام میں کر نہیں لیتا مجھے نہ کھانے کو جی چاہتا ہے نہ نیند میں چین آتا ہے. اللہ تعالیٰ ایسا زندہ ایمان نصیب فرمائے. خیر الامور ادومها وان قل، بہترین کام وہ ہوتا ہے جو ہمیشگی کے ساتھ کیا جائے. اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت یہ نعمت ہمیں نصیب فرما دے. انتظامیہ کی اجازت کے ساتھ میں نے آپ کے 15 منٹ زائد لے لیے. اللہ تعالیٰ آپ کو معاف فرمائے اور معاف کرنے کی ہمت توفیق بھی نصیب فرمائے. جس طرح آج ہم اللہ کے گھر میں جمع ہیں، دل کی اتھا گہرائیوں سے دعا کیا کرے اللہ ہمیں جنت الفردوس میں جمع فرمائے اور اپنے محبوب کی رفاقت نصیب فرمائے اور اپنا دیدار نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.